بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کا سلسلہ جاری، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 69 اور سورہ یاسین کی آیات 36 تا 50 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اور ان فاؤنڈیشن کی جانب سے شائع شدہ کتاب ہے، اس کے صفحات ہیں 214-215۔ تو آج ہماری کلاس نمبر ہے 69 اور سورہ یاسین کی آیات 36 سے 50 کا مطالعہ۔ البتہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ مخلوقات کو جوڑے کی صورت میں بنانے کا کیا مفہوم ہے؟ نمبر 2، دن اور رات کی نشانیوں کو کس طرح بیان کیا گیا؟ نمبر 3، سورج، چاند اور دیگر اجرام فلکی کی کیا حقیقت ہے؟ بہت سارے سیارے، پلینٹس وغیرہ، ان کی کیا حقیقت ہے؟ نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کن کن سواریوں کو پیدا فرمایا؟ اور نمبر 5، اہل مکہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کے حوالے سے کیا طرز عمل تھا؟ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، یہ تیسرا رکوع ہے سورہ یاسین کا جس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ، اور یہ کچھ باتیں آج تفصیل سے آگے انشاءاللہ ہمارے مطالعے میں آئیں گی۔ اب چلتے ہیں آج کی آیات کے ترجمے کی طرف۔ سورہ یاسین کی آیات 36 تا 37 ہمارے اور آپ کے سامنے اسکرین پر، آئیے ان کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ جس نے خلق الازواج کلہا، سب جوڑے پیدا فرمائے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود ان انسانوں میں سے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، وآیۃ لہم اللیل، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نسلخ منہم نہارا، ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فإذا ہم مظلمون، پھر اس وقت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اگلی آیات سورہ یاسین آیات 38 تا 41، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا جا رہا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت زبردست، نہایت علم والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر فرما دیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ واپس کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغی لہا، نہ سورج سے ہو سکتا ہے، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے، أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، بھری ہوئی کشتی میں۔ اگلی آیات سورہ یاسین آیات 42 تا 45، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور سواریاں بنائیں، مَا يَرْكَبُونَ، جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ وہ کسی طرح بچائے جا سکیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، مگر یہ ہماری رحمت ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک کا فائدہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے سامنے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا نہیں سنتے۔ پھر آیات 46 تا 48، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے، من آیات ربہم،
ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا كانوا عنها معرضین تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا کہ خرچ کرو مما رزقکم اللہ اس رزق میں سے اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے. قال الذین کفروا تو کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا ایمان والوں سے انطعم کیا ہم انہیں کھلائیں من لو یشاء اللہ اطعمہ جنہیں اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین تم تو واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. ویقولون اور وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا. ان کنتم صادقین اگر تم لوگ سچے ہو. اس کے بعد سورہ یاسین کی آیات 49 تا 50. ما ينظرون الا صیحة واحدة وہ تو صرف ایک چیخ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. تأخذهم وهم يخصمون جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية پھر اس وقت نہ تو وصیت کر سکیں گے ولا الى اہلہم یرجعون اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس ہو سکیں گے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اب آئیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 سے تشریح کا سلسلہ شروع کرتے. سورہ یاسین آیت نمبر 36. سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون پاک ہے وہ اللہ جس سے سب جوڑے پیدا فرمائے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان انسانوں میں سے اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. مخلوقات کے بارے میں ایک حقیقت کا بیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا. مخلوقات نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کی گئی ہیں، میل اور فیمیل. الازواج کے معنی، الازواج کے کئی معنی ہیں. مثلا نمبر 1 اس کا اطلاق نر و مادہ پر بھی ہوتا ہے، میل فیمیل پر، خواہ اس کا تعلق حیوانات، نباتات اور جمادات کی کسی بھی قسم سے ہو. جیسے کہ فرمایا گیا ہے اور ہر چیز سے ہم نے 2 قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ بات سورہ ذاریات کی آیت نمبر 49 میں 27 پارے کے شروع میں آتی ہے. ہر شے اللہ نے جوڑوں کی شکل میں بنائی. تو پہلا اس کا اطلاق ہوتا ہے لفظ کا نر اور مادہ میل اور فیمیل پر. نمبر 2 زوج کا لفظ آپس میں مماثلت رکھنے والی چیزوں کے لیے بھی آتا ہے. مماثلت رکھنا، ریزمبلنس، سملر ہونا. مثلا ایک جوتا دوسرے جوتے کے لیے زوج ہوتا ہے. اب یہ جوتے کی مثال آ گئی، مراد یہ کہ جو پیر ہوتا ہے وہ بھی زوج کہلاتا ہے. جو ایک جوتا دوسرا جوتا پیر ہم بناتے وہ زوج کہلاتا ہے. جیسے کہ ارشاد ہوا کہ اور دوسری اس کی ہم شکل کئی ازواج قسمیں. یہ سورہ صاد آیت نمبر 58 میں ذکر آیا. تو نر اور مادہ میل فیمیل پر اس کا اطلاق، اور مماثلت رکھنے والی چیزیں، سملر چیزیں، ان کے لیے بھی زوج کا لفظ آتا ہے. اور نمبر 3 ازواج کا لفظ ایک دوسرے کی مخالف اشیاء جیسے دن رات کا زوج ہے اور رات دن کا، یا سایہ دھوپ کا اور دھوپ سائے کا. ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے مگر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مخالف، دن اور رات، سایہ اور دھوپ. یا روشنی تاریکی کی زوج اور تاریکی روشنی کی. گوئے زوج کا سلسلہ اتنا وسیع ہے جو نباتات اور حیوانات کے علاوہ بھی تمام اشیاء میں پایا جاتا ہے، خواہ انسان کو اس کا علم ہو یا نہ ہو. اب تو الیکٹران کو ہم نے ایٹم کو بریک کیا تو الیکٹران پروٹون کا بھی جو ہے وہ جوڑا نکل آیا. بجلی استعمال کرتے ہیں، نیگیٹو چارج پازیٹیو چارج، یہ زوج جوڑا وہاں بھی نظر آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو خواہ انسان کو اس کا علم ہو یا نہ ہو سکے. عملی پہلو، اس آیت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان الذی کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہر قسم کے زوج سے پاک ہے. جوڑا ہونا، اس جیسا ہونا بالکل پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کوئی ایک بھی اللہ جیسا نہیں ہے.
دنیا میں شرک کی جتنی بھی اقسام پائی جاتی ہیں، ہر قسم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں کسی نہ کسی کمی، کمزوری، عیب یا نقص کا الزام ہوتا ہے۔ جب بھی شرک کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمزوری یا کمی، عیب وغیرہ وابستہ کیا گیا، معاذ اللہ، اور شرک بدترین ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، قرآن کریم کہتا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ہم پڑھ چکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سبحان کا لفظ فرما کر مشرکوں کے ہر قسم کے شرکیہ عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمی سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ پاک ہے۔ لہذا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 36 کی تشریح ہوئی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 37۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، پھر اس وقت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہوا، تشریح کرتے ہیں۔ دن کے کھینچنے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن کو غائب کر دیتا ہے تو یکا یک سب جگہ اندھیرا طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کھینچ لیا جانا، اس کو ایک اور انداز سے ہم سمجھتے ہیں، علمی بات۔ سلخ کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارنا، جس سے نیچے کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے۔ جانور ذبح ہوتے ہیں، کھال اتارتے ہیں، گوشت ظاہر ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ رات کی تاریکی پر دن یعنی نور کی چادر پڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، رات کی تاریکی، اس پر دن یعنی نور کی چادر پڑی ہوتی ہے۔ جب رات آتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ روشنی اور نور کی چادر اوپر سے اتار لی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہر طرف سیاہی پھیل جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سیاہ چادر بچھی ہو جسے ایک سفید چمکدار چادر نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر والی سفید چمکدار چادر کھینچ لی جائے اور نیچے سے سیاہ چادر نمودار ہو جائے۔ دن کی روشنی کی چادر اللہ کھینچ لیتا ہے تو رات کی تاریکی کی چادر واضح ہو کر تاریک رات سامنے آ جاتی ہے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 38۔ اچھا، یہ جو دن کو اللہ لے جاتا ہے اور رات کو لے آتا ہے، تو یہ دن رات کا نظام خود بخود تو نہیں چل رہا نا، سورج کی روشنی ہے، اس کے ساتھ یہ دن رات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر دیا۔ یہ دن رات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کس قدر بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا جا رہا ہے، یہ بہت زبردست نہایت علم والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہے، تشریح کرتے ہیں۔ سورج کا بیان، سورج کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آفاقی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیا گیا ہے۔ اس کائنات میں یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستے پر سفر کر رہا ہے۔ اس کا اپنے آربٹ ہے، مدار جس میں وہ حرکت کر رہا ہے، موو کر رہا ہے۔ سائنسی تحقیق، سورج اپنے پورے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کے ساتھ کہکشائی ملکی وے گیلیکسی کے مرکز کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ وہ گیلیکسی بہت بڑی، ملکی وے گیلیکسی بہت بڑی، اس میں بہت سارے سولر سسٹمز ہیں۔ ہم جس سورج کو دیکھتے ہیں اس آنکھ سے اس سورج کی بات ہو رہی ہے کہ یہ پورے نظام شمسی کے ساتھ کہکشائی ملکی وے گیلیکسی کے مرکز کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، 24 گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے جس سے دن اور رات بنتے ہیں۔ اسی طرح زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور تقریباً 365 دنوں میں اپنا سفر مکمل کرتی ہے، جس سے سال وجود میں آتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ سالہ سال سے زمین کی سورج کے گرد یہی گردش یعنی موومنٹ ہے، جس سے دن رات اور سال کا حساب معلوم ہوتا ہے۔ ہم اپنے سالانہ پلانر بھی بنا لیتے ہیں، دن رات کے نظام کے ساتھ اپنے روزانہ کے اوقات کا بھی تعین کرتے ہیں، معمولات کا تعین کرتے ہیں، میٹنگز کا تعین کرتے ہیں، کلاسز کا تعین کرتے ہیں اور بہت سارے کاموں کو معین کرتے ہیں اس سارے نظام کی وجہ سے، اور یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نظارہ۔ علمی بات، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے سورج چھپ جانے کے بعد فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟
میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا۔ چنانچہ سورج واپس ہو کر مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان میں اسی طرف اشارہ ہے، وَالشَّمْسُ تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا جا رہا ہے کا یہی مطلب ہے، اور فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ ہاں جی، یہ بات تو حدیث سے معلوم ہوتی ہے، سائنس نہیں بتاتی۔ سورج روزانہ اجازت لیتا ہے تو اس کو طلوع ہونے کی اجازت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ایک دن آئے گا اجازت نہیں ملے گی اور وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور وہ دن کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا فرمان برحق ہے۔ سائنس ابھی بہت اممیچور ہے، بہت پیچھے ہے، اور وحی کی تعلیم بہت آگے ہے، اور وحی کی تعلیم کے ذریعے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سب کو یہ بتایا ہے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر فرما دی یہاں تک کہ وہ واپس کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم نظارہ دیکھتے ہیں نا، قمری مہینے کے آغاز اور اختتام پر دیکھیں کتنا وہ باریک سا چاند ہو جاتا ہے، وہ ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ چاند کی حقیقت کا بیان، چاند بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مقرر فرمائی ہوئی منزلوں کو پورا کرتا ہے۔ چاند بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اور اللہ کی مقرر فرمائی ہوئی منزلوں کو پورا کرتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ علمی بات، چاند ایک سیارچہ یعنی سیٹلائٹ یعنی مدار میں گھومنے والا ہے جو زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ یقیناً تقریباً 28 دن میں زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے، اور سورج کے سامنے آنے کی وجہ سے اس کی شکل گھٹتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہ دیکھنے میں کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح خم دار اس طرح کا انداز دیکھتے ہم معلوم ہوتا ہے۔ چاند کو دیکھ کر مہینے کے دنوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند نہایت باریک ہوتا ہے۔ کون سے مہینے کی بات کر رہے ہیں؟ قمری مہینے کی بات کر رہے ہیں۔ پہلی تاریخ کا چاند نہایت باریک ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 14ویں تاریخ کو مکمل گول شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے اور پھر کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے جو مڑ کر کمان جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، یہ اس کا گول ہو کر مکمل 14ویں کا چاند شکل اختیار کرنا اور پھر ٹہنی کی شکل پر آ جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نظارہ۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 40 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں اس کی۔ نظام فلکی کا بیان، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارا کائنات کا نظام بنایا، یہ افلاک ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ پلینٹس ہیں، ان کا تذکرہ۔ آسمان میں سورج، چاند اور دیگر اجرام فلکی پلینٹس وغیرہ اپنے اپنے مدار یعنی آربٹ میں متحرک ہیں، حرکت کر رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، اور نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اسی طرح نہ دن کے لیے ممکن ہے کہ وہ رات سے پہلے آ جائے، بلکہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شے کا اندازہ مقرر کیا ہے وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، یعنی سورج، چاند، ستارے اور سیارے سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بنائے ہوئے عظیم نظام کا ایک حصہ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی گردش کرتے ہیں۔ علمی بات، یہ قرآن حکیم کا معجزہ ہی ہے کہ وہ سیاروں کے اپنے اپنے مدار میں تیرنے کی خبر 1400 سال سے زیادہ عرصے پہلے اس وقت دے رہا ہے جب عام نظریہ یہ تھا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور جس حقیقت کو پانے میں انسان کو صدیاں لگی ہیں۔ جب کوئی بہت ساری چیزیں رکی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر شے اپنے اپنے مدار میں موو کر رہی ہے۔ ایک اہم سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی قرآن پاک اشارہ کر رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ،
اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، بھری ہوئی کشتی، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اٹھانے والی بھری ہوئی کشتی کو اپنی نشانی قرار دیا۔ انسان کو اٹھائے پھرنے والی بھری ہوئی کشتی کو اپنی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرار دے رہا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ اس آیت کی تشریح کے تعلق سے ذریت یعنی اولاد کا خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ، اس کی ایک وجہ یہ معلوم ہوتی کہ اہل عرب خاص طور پر اپنی جوان اولاد کو تجارت کی غرض سے سمندری سفر پر بھیجتے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری اور بوجھ اس کی اولاد ہوتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو۔ یہاں بوجھ سے مراد ذمہ داری کا بوجھ ہے، اولاد بوجھ نہیں، ذمہ داری کا بوجھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو خاص اولاد کا ذکر ہے کہ عرب تجارت کی غرض سے اپنی اولاد کو بھی بھیجتے تھے، اور بہرحال اولاد کی ذمہ داری ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو انسان پر عائد ہوتی ہے۔ اس آیت میں تو کشتی کا ذکر آیا سواری کے حوالے سے، اگلی آیت میں عموم کا ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 42، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور سواریاں بنائیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 42 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں، سواریوں کا بیان۔ کشتیاں اور پانی کے جہاز کے علاوہ گاڑیاں، بس، ٹرک، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، سائیکل اور موٹر سائیکل وغیرہ بے شمار سواریاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنانا سکھا دیں۔ ان کے علاوہ وہ جانور بھی ہیں جنہیں انسان اپنی سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے اور ہاتھی وغیرہ۔ ایک اہم علمی بات بھی یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، قرآن حکیم نے یہاں اونٹ یا کسی خاص سواری کا نام نہیں لیا بلکہ اسے مبہم چھوڑا، جو ہر اس سواری کو شامل ہے جو انسان اور اس کے اسباب و سامان کو اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچائے، مثلا ہوائی جہاز، بحری جہاز اور ان جیسی دوسری سواریاں جو زیادہ سے زیادہ اسباب لاد کر دور دراز تک پہنچاتی ہیں۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کشتی کا ذکر تو کیا، اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی، اب بھی استعمال ہوتی، مگر ان جیسی کہہ کر اللہ نے تمام ہی سواریوں کی طرف اشارہ کر دیا جن کو انسان استعمال کرتے ہیں اپنے سفر میں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 43، ارشاد ہوا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ وہ کسی طرح بچائے جا سکیں گے۔ یہ آیت نمبر 43 کا ترجمہ، اس کی تشریح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احسان کا ذکر۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو انسانوں کو کشتیوں سمیت سمندر میں غرق کر دے اور کوئی ان کی فریاد رسی کرنے والا اور سمندر کی طاقتور موجوں سے بچانے والا نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں نہیں ڈبوتا اور سلامتی کے ساتھ ساحل تک پہنچاتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنی باقی عمر خشکی پر گزار کر دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ چاہے تو مٹا دے، غرق کر دے، لیکن نہیں، اللہ سواری بھی دیتا ہے، سفر کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور واپس ساحل تک پہنچا دیتا ہے اور گھروں تک پہنچا دیتا ہے ان کو۔ فکری پہلو، سمندر میں انسان کے کشتی پر سوار ہو کر سفر کرنے کے منظر کو قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے۔ اگر کسی نے سمندری سفر کیا ہو تو وہی اس منظر کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ سمندر کے عین درمیان جہاز چل رہا ہے۔ اوپر دیکھیں تو صرف نیلا آسمان نظر آتا ہے، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آتا، نیچے دیکھیں تو حد نگاہ تک سیاہ پانی نظر آتا ہے۔ پھر جب سمندر کی موجیں اور تیز ہوائیں جہاز کو ڈگمگا دیتی ہیں تو ہر مسافر سہما نظر آنے لگتا ہے۔ نزدیک کوئی خشکی نہیں، کوئی بستی نہیں، جہاز میں سوار تمام مسافروں کی زندگی کا انجام بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ایک شدید جھٹکا لگے جو جہاز کو الٹ دے تو تمام مسافروں کی لاشیں سمندر کی اتاہ گہرائیوں تک پہنچ کر دم لیں یا کسی آبی جانور کا لقمہ بن جائیں۔ آبی جانور، سمندر کا کوئی بڑا جانور، اور اس حال میں جان دیں کہ ان کے لواحقین کو خبر تک بھی نہ ہو سکے۔ اللہ چاہے تو یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ سواری پر سوار کر دیتا ہے، سفر کی توفیق دے دیتا ہے اور بچا کر واپس بھی لے آتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 44، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ایک مدت تک کا فائدہ ہے۔ یہ آیت نمبر 44 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو کشتیوں کے ذریعے سمندر میں سفر کرنے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائی، یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہے۔
غرقابی سے بچانے کی وجوہات، نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت، اللہ غرق ہونے سے بچا رہا ہے، یہ اس کی رحمت کے طفیل ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور نمبر 2 زندگی کی مہلت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مہلت کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور کل آخرت کی جو فکر ہے وہ آج ہمارے ذہنوں میں رہے تاکہ ہم کل کی کامیابی کی فکر و کوشش کر سکیں۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 45، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا نہیں سنتے۔ اس آیت کی تشریح، رحمت سے محروم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے محروم رہنے والوں یعنی مشرکین مکہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور انہیں سامنے اور پیچھے سے آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ عذاب سے مراد دنیا اور آخرت کا عذاب مراد ہے۔ اہل ایمان جب کافروں کو عذاب الہی سے ڈراتے تھے کہ یہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے، تو وہ اس سے اعراض کرتے تھے، ایمان والوں کی بات مانتے نہیں تھے۔ اگرچہ ان کا اعراض اس آیت میں نہیں، لیکن اس کے بعد والی آیت میں اعراض کا ثبوت یہاں بھی ان کے اعراض کو ثابت کر رہا ہے۔ آگے ان کا اعتراض ذکر کیا گیا جو اس آیت میں بھی ثابت ہو رہا ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ اے منکرو یعنی اے انکار کرنے والو، آئندہ تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جانے والا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھو، اور ان اعمال کو بھی جو تم کر چکے ہو۔ اگر تم اپنے برے انجام سے ڈر گئے اور کچھ سبق حاصل کر لیا تو پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر مہربانی فرمائے گا۔ باز آ جاؤ تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے، ناشکری کرو گے تو پکڑ دنیا میں بھی ہوگی، اور بڑا عذاب تو پھر آخرت میں تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کون؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو حق کی دعوت قبول کر کے اللہ کی فرمانبرداری کی روش پر آئیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ عملی پہلو، مفسرین کی ایک رائے کے مطابق سامنے سے آئندہ کے گناہ اور پیچھے سے سابقہ گناہ مراد لیے گئے ہیں، لہذا ہمیں گزشتہ گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب بنیں، طلب کرنے والے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 46، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ان کے رب کی نشانیوں میں سے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 46، اس کا ترجمہ، نشانیوں کے حوالے سے اہل مکہ کا طرز عمل۔ اہل مکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں سے بے توجہی برتتے تھے، یعنی ان پر توجہ نہیں کرتے تھے، ان پر غور نہیں کرتے تھے، حق کو پہچانتے نہیں تھے، حق کو ماننے کی کوشش نہیں کرتے تھے، قبول کرنے سے فرار اختیار کرتے تھے۔ علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں، آفاقی نشانیاں بھی، اور قرآن حکیم کی آیات بھی۔ آفاقی نشانی، اس کائنات میں اللہ کو پہچاننے کے لیے نشانیاں موجود، معجزات جو انبیاء علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں، اور قرآن حکیم کی آیات سے بھی اللہ کا تعارف ہمیں ملتا ہے، کیونکہ قرآن حکیم کی ہر آیت بذات خود ایک معجزہ ہے، اور آفاق و انفس کی آیات بھی، انفس ہمارے وجود کی نشانیاں، آفاق اس کائنات میں نشانیاں، اور آیات قرآنی خود قرآن پاک معجزہ ہے، ان سب نشانیوں سے اللہ یاد آتا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب بھی کوئی نشانی مشرکین اور غافل لوگوں کے سامنے آتی یا لائی جاتی ہے تو اس میں غور و فکر کرنا تو درکنار، بلکہ اسے توجہ سے سننا یا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ درکنار کا مطلب دور کی بات ہے، غور و فکر کرنا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ ان کی ضد تھی، یہ ان کی اکڑ تھی، جس کی وجہ سے حق سے محروم رہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 47، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس رزق میں سے اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے، تو کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے، کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ اگر چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں،
مشرکین مکہ کو تلقین اور ان کا جواب۔ اہل ایمان مشرکین مکہ کو تلقین کرتے تھے کہ جو رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے محتاجوں اور غریبوں پر خرچ کرو۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو جواب دیتے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو خود ان کو کھلا دیتا، ان پر ہم کیوں خرچ کریں؟ یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو انہیں خود غنی کر دیتا، اور تم مسلمان ہمیں یہ تلقین کر کے کھلی گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ان کی ہٹ دھرمی کا معاملہ۔ اس حوالے سے کچھ وضاحت آگے آ رہی ہے۔ علمی بات، اس آیت سے متعلق بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ابو جہل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر، کیا تمہارے خیال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کھلانے پر قادر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کھلانے پر قادر ہے۔ ابو جہل نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھوکا رکھا اور کھانے کو نہیں دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے۔ کسی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فقر سے، تنگ دستی سے مراد غربت سے آزمایا، اور کسی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مالداری سے آزمایا، مال و دولت دے کر، اور فقراء کو صبر کا حکم دیا، فقیر لوگوں کو، مسکین لوگوں کو، غریب لوگوں کو صبر کا حکم دیا، اور دولت مندوں کو شکر اور سخاوت کا حکم دیا۔ دولت جس کے پاس ہے وہ بھی امتحان ہے، شکر کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، اور جس کو کم ملا وہ صبر کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کے لیے کوشش کرے۔ یہ ہے زندگی امتحان کے لیے۔ ابو جہل نے کہا اے ابو بکر، خدا کی قسم تو خالص گمراہی میں ہے۔ کیا تیرا یہ گمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فقیروں کو کھانا کھلانے پر قادر ہے، اور باوجود قدرت کے پھر ان کو کھانا نہیں دیتا، اور پھر تو ان کو کھانا کھلاتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی واللہ اعلم بالصواب۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہترین بات اللہ کے علم میں۔ ایک روایت یہ موجود ہے، اور یہ بار بار ہم نے قرآن پاک میں سمجھا، زندگی امتحان کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، وہ بھی امتحان کے لیے۔ ایوب علیہ السلام 18 برس تک بیمار رہے، وہ بھی امتحان کے لیے۔ دولت کسی کو اللہ دیتا ہے امتحان کے لیے، کسی کو کم دیتا ہے وہ بھی امتحان کے لیے، کسی کا شکر کا امتحان، کسی کا صبر کا امتحان۔ مگر ہٹ دھرم قسم کے لوگ، ابو جہل جیسے تکبر کرنے والے لوگ الٹی باتیں کرتے ہیں، اس مقصد کو جو کہ امتحان ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 48، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو۔ اس آیت کی تشریح، مشرکین مکہ کا سوال۔ مشرکین مکہ اہل ایمان سے پوچھتے تھے کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ۔ یہ باتیں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، یہ سوال اس لیے نہیں کرتے تھے ان کو بتا دیا جائے گا تو یہ مان لیں گے، نہیں، یہ جان چھڑانے کے لیے اور دعوت دینے والوں کو منہ بند کرنے کے لیے اور فرار اختیار کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 49، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ صرف ایک چیخ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ ہے جو اللہ کی طرف سے عذاب کی تنبیہ ان کو کی جا رہی ہے۔ تنزیہ سوال کا جواب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو قیامت کے تنزیہ سوال کا جواب دیا کہ وہ تو ایک چیخ ہوگی جو انہیں اچانک پکڑے گی جبکہ وہ اپنی عادت کے مطابق خرید و فروخت میں لگے ہوں گے۔ مراد ہے کہ انہیں طنز کرتے ہوئے پوچھا تھا بتاؤ کب آئے گی بھائی، کب آئے گی قیامت، یہ طنز کا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس وہ ایک چیخ کا ہی معاملہ ہوگا اور پھر تمہاری پکڑ کا معاملہ ہو جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ اس حوالے سے ایک اہم عملی پہلو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متکبرین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جو لوگ آج اتنی لاپرواہی اور گھمنڈ کے ساتھ اس ہولناک عذاب کے لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان پر عذاب واقع کرنے کے لیے کسی طرح کی کوئی تیاری کرنی پڑے گی جس کی بنا پر اس میں دیر ہو رہی ہے۔ ایسی کسی بات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کوئی تصور نہیں، جب چاہے اللہ ان کی پکڑ فرما لے، ہاں اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ ان کو جو ڈھیل مل رہی ہے یہ سب رب رحمان الرحیم کی مہلت کا نتیجہ ہے، ورنہ جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس کے لیے ایک ایسی ڈانٹ ہی کافی ہوگی جو ان سب کو یک دم دبوچ لے گی، جبکہ یہ اپنی فضول بحثوں میں لگے ہوں گے، آنن فانن ان کا معاملہ چکا دیا جائے گا جیسے پچھلی قوموں کو بھی اللہ نے دنیا میں مٹا ڈالا۔ اگلی اور آج کی کلاس کے حوالے سے آخری آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 50، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ،
پھر اس وقت نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس ہو سکیں گے۔ یہ آیت نمبر 50 کا ترجمہ، اس کی تشریح۔ قیامت کا وقوع، قیامت اچانک یکدم واقع ہو جائے گی، اور اچانک بندوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اچانک نہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ بندوں کے لیے اچانک، کتنا اچانک؟ ایک حدیث مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوع قیامت کا منظر یوں بیان فرمایا ہے، یعنی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، انہوں نے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ اس تھان کو لپیٹیں قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک شخص اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا تاکہ پانی بھرے اور جانوروں کو پلائے، تو انہیں پانی پلانے سے پہلے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک آدمی کو چیز تول رہا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ ترازو اونچا کرے قیامت برپا ہو جائے گی، تول نہیں سکے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ انسان لقمہ منہ میں ڈالے گا اور اسے نگلنے سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے یہ قیامت کا معاملہ اس قدر اچانک۔ الحمدللہ آج کی کلاس میں جو آیات زیر مطالعہ تھی ان کا بیان بھی مکمل ہوا، سورہ یاسین کا 30 رکوع کا مطالعہ بھی مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہمارے سامنے آئیں، اور آخرت کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سے مزید تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ مزید پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور سورہ یاسین کی اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔